250 افراد کو پاکستان کے اینٹی ٹیررزم کورٹ نے، جو 9 مئی سے انوالو تھے لوگ جن پہ شک تھا انوالومنٹ کا، پاکستان تحریک انصاف کے جو تھے، ان کو ریلیز کر دیا گیا بیل کے اوپر. دیر آئے درست ہے. ثانیہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا ڈنڈورا پیٹ چکے تھے ہم، لیکن اب وہ 250 لوگ ریلیز ہو گئے. 19 لوگ چیف آف آرمی اسٹاف نے معاف کر دیے. وہ معاف نہیں کیے، وہ اپنی سینٹنسز سرو کر چکے تھے ملٹری ٹرائل کے تحت. اور آہستہ آہستہ اب پی ٹی آئی کے دروازے کھلتے بازار نظر آ رہے. گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے جو مذاکرات ہو رہی ہے اس کے اندر پی ٹی آئی ویٹ اینڈ سی اپروچ لے رہی ہے کہ دیکھ لے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کیا آتا ہے، پھر وہ کوئی ریٹرن میں مذاکرات کریں گے سرکار کے ساتھ. سرکار کی ڈیسپریشن کا لیول بھی اوپر جائی جا رہا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ تقریر میں کہہ رہی ہیں کہ ایسے بلوائیوں کو اگر آپ رستہ دیں گے تو دیکھ لیں، یہ ریلیف تو آرمی نے دیا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں. ہوتا کیا کہ جب آپ کے پاس ووٹ نہ ہو، آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو اور آپ پاور پالیٹکس کے تھرو آئے ہو، تو پھر جب وہ پاور روم بناتی ہے کسی اور سیاسی جماعت کے لیے، اس کی واپسی کے لیے، اس کے ریلیف کے لیے، تو تکلیف آپ کو بھی ہوتی ہے. ایسا ہی روم باجوہ صاحب نے نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے بنوایا تاکہ کل کو عمران خان سر پہ حاوی نہ ہو. اور اسی طرح اب شاید نظر آ رہا ہے کہ یہ روم خان صاحب کے لیے بنایا جا رہا ہے. آپ وہ وقت یاد کریں جب خان صاحب اور آرمی ایک پیج کے اوپر تھے. اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی جو پی ٹی آئی کے لیے حیران کن ہوتی تھی. آج بھی وہ سارے ایونٹس ہونا شروع ہو گئے. اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. انکمبنٹ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وجہ ہو سکتی ہے، اکانومی باؤنس بیک نہ کرنا وجہ ہو سکتی ہے، یا فائنلی جس طرح منیف فاروق صاحب اپنے ویلاگز میں اکثر فرماتے ہیں کہ جی آپ کو ایونچولی تو خان صاحب کو ریلیز کرنا ہی پڑے گا، کب تک آپ انہیں اندر رکھیں گے. پھر ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے پاکستان کے اندر. عموماً جب آمریت آتی ہے کسی بھی شکل و صورت پاکستان میں تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں کیونکہ سیاستدانوں سے تنگ ہوتے ہیں. کیا عمران خان کی ایڈمنسٹریشن میں پرابلمس تھے؟ بالکل تھے. کیا ان کی پالیسی میکنگ اتنی اچھی نہیں تھی یا بہترین نہیں تھی؟ بالکل اتنی خاص نہیں تھی. لیکن ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم انہوں نے اپنا کنیکشن عوام کے ساتھ لوز نہیں کیا. جتنے دن وہ جیل میں رہ رہے ہیں اتنی ہی ان کی مقبولیت زیادہ ہو رہی ہے. اب یہ جن اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ پریشانی ہوتی. اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ جس ویپن کے تحت ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کا قد اوپر نیچے کرتی تھی، اسی ویپن کے تحت اب عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا قد اوپر نیچے کرتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہے ہماری ہسٹری میں جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اتنا ایکسپوزڈ فیل کرتی ہے. ہماری بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ اتنا ایکسپوزڈ فیل کرتی ہے اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بھی. اسی کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں اسکیجول ہو گئے کی کانسٹیٹیوشنل کیسز ریگارڈنگ 8 فروری کی الیکشنز اور ملٹری کورٹس. اس میں کیا رزلٹ آئے گا یہ ایک سیکنڈری چیز ہے، لیکن اس کی تاریخیں لگنے سے ہی ایوان کی چیخیں نکل آئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ نظر آ رہا ہے کہ جو پی 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 اور پی ایم ایل این کے آپس میں گٹ پٹ تھی اس میں بھی کوئی ریزولوشن نکل رہا ہے. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر خان صاحب کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ریلیف دیتی ہے اور جگہ دیتی ہے تو موت اکیلے نون لیگ کی نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی کی بھی ہوگی. شاید اس وجہ سے وہ سارے اکٹھے ہو کے اب دوبارہ سرے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپیل کریں گے. ظاہر ہے عوام کو تو اپیل کر نہیں سکتے اور پالیسیز بھی کوئی اتنی خاص نہیں رہیں. ویسے میری اپنی ناقص رائے ہے کہ اب سیاست چینج کر گئی ہے پاکستان میں. میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب اچھی پالیسیز بھی لے آئے، پی ایم این ڈی گورنمنٹ پی 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 بھی لے آئے، لوگ نہیں پرواہ کریں گے. کیونکہ لوگوں کو اب وہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ ہمارے ڈکٹیٹر ہمیں ایک فرضی اکانومی دیتے تھے، تھوڑے سے پیسے دیتے تھے اور 8 سال ٹینیور پورا کرتے تھے. ڈیموکریسیز بھی یہی کر رہی تھی نواز شریف اور زرداری صاحب کی شکل میں، ایون خان صاحب کی شکل میں. ہمیں ایکچولی فریڈم چاہیے. جب ہم اس فریڈم کے کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگ سریا، عراق یہ چیزوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سریا اور عراق بھی بنے. فریڈمز مختلف طریقوں سے لی جا سکتی ہیں. سب سے پہلی فریڈم جس کے لیے پاکستان کی عوام نے وائے کرنا شروع کیا، ایفرٹ کرنا شروع کیا، وہ یہ ہے کہ ہم جو سویلین ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے. یہ اتنی اسٹرانگ آواز بن چکی ہے کہ اب اس کے خلاف کوئی کچھ کر بھی نہیں پا رہا. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی کچھ سلی ڈیسیجنز ہوتے ہیں، بوائیکاٹ موومنٹ ایک سلی ڈیسیجن تھا، اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کا امپیکٹ ضرور آ رہا ہے. ایک ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کہیں پہ اگر آپ اب بتاؤ کہ میں ملٹری آفیسر ہوں یا ملٹری سے منسلک یا ملٹری سے کاروبار کر رہا ہوں تو لوگ آپ سے خود کنارہ کشی کر لیتے ہیں. ہاں مفاد پرست آپ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، لیکن عام بندہ آپ سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں. یہ اچھی سچویشن نہیں ہے، لیکن اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو ہی جاتا ہے، ان کی پارٹی کو ہی جاتا ہے. پھر عمران خان صاحب کی پارٹی تھوڑی سی یونیک بھی ہے، اس کو ذرا سمجھیے.
خان صاحب کی پارٹی کے اندر ٹاپ لیڈرشپ ہر وقت چینج ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بیرسٹر گوہر کون تھا آج سے 2 سال پہلے ہمیں نہیں پتا، شیر افضل مروت کون تھا آج سے 2 سال پہلے ہمیں نہیں پتا، فواد چودھری پارٹی کے نور نظر تھے، آج وہ سین پہ کہیں پہ بھی نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب کے پاس یہ بھی ایبلٹی ہے کہ وہ کسی کو کبھی بھی مقبولیت دے سکتے ہیں. یہ ایبلٹی پہلے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتی تھی. تو میری ناقص عقل یہ ہے کہ 2025 بظاہر خان صاحب کے لیے اچھا سٹارٹ ہوا اور پی ٹی آئی کے لیے اچھا سٹارٹ ہوا. جو لوکل گورنمنٹ امپلائیز ہیں خیبر پختونخوا میں، اب ذرا پی ٹی آئی کی طرف آ جائیں، جو ان کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا کے پی اسمبلی بلڈنگ کے باہر کہ جی میونسپل فنڈز جو ہوتے ہیں ہمیں ریلیز کیے جائیں، ہم نے کام کرنا ہے. وہاں پہ پروٹیسٹ بد زبانی میں ٹرن ہوئے اور وہاں پہ پولیس نے وہ کام کیا کہ انہوں نے ڈنڈے بھی مارے، ٹیئر گیس بھی ماری، لاٹھی چارج بھی کیا. یہاں پہ میں آپ کو ایک فنڈامنٹل ہپوکریسی آف پی ٹی آئی اینڈ پولیٹیشینز ایٹ لارج دکھانا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی دھرنوں کی جماعت ہے، پروٹیسٹ کی جماعت ہے، ریلیوں کی جماعت ہے. جو ان کے ساتھ ظلم اور بربریت ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے. لیکن جب گورنمنٹ آفیشلز نے، ورکرز نے، کسی اور نے کے پی کے میں تحریک چلائی ہے تو یا تو جرگے پہ گولیاں چلائی گئی ہیں یا ڈنڈے برسائے گئے ہیں. ابھی ان کو بھی کوئی روم نہیں دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کوئی طاقت میں جہاں بھی منسلک ہے وہ وہاں پہ اختیار کا ابیوز کرتا ہے. کارساز والا انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ ایک خاتون نے دولت اور نشے کی حالت میں ایک بندے کو مار دیا، اس نے پاور کو ابیوز کیا. پورے پاکستان نے کہا اس عورت کو قتل کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، اس کو قانون تن دے. لیکن ہم لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پہ کتنی پاور کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. کے پی کے اندر پی ٹی آئی وہ پاور ابیوز کر رہی ہے، لوگوں کو ان کے پروٹیسٹ کرنے کے رائٹ سے روک رہی ہے، جو اینٹی ڈیموکریٹک ہے بائی نیچر. کراچی کے اندر ایم ڈبلیو ایم کو پی 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 کریک ڈاؤن کر رہی ہے، جو پارا چنار کے اوپر شور مچا رہے ہیں. بلکہ مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ جب ہم نے ایم ڈبلیو ایم کی خبر کی تھی آج سے چند دن پہلے پارا چنار کے حوالے سے، تو کسی نے کہا کہ بھائی کامنٹس میں آپ کو پوری بات نہیں پتا، مسئلہ ہے پارا چنار میں دھرنا آپ کراچی میں کیوں دے رہے ہیں. میرے بھائی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. مسئلہ ہو پارا چنار میں، مسئلہ ہو کوئٹہ میں، مسئلہ ہو گلگت بلتستان میں، مسئلہ ہو کشمیر میں، جب تک اس کا شور کراچی، لاہور، اسلام آباد میں نہیں بچتا کسی کو فرق نہیں پڑتا. یہ تو ریئلٹی ہے. اور جو لوگ کراچی میں شور مچائے تھے پارا چنار کا، وہ ایکچولی پارا چنار جا نہیں سکتے، ایریا کٹ آف ہے. کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ تو آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ اصل میں ہم لوگ اتنے سیلفش ہو چکے ہیں کہ ہم عارضی ڈسکمفرٹ کے لیے لانگ ٹرم گول کو نہیں دیکھتے. یہ پرابلم ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک حرکت ہے جو پی ٹی آئی نے کیا، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ہم سب کو. فائنلی پرائم منسٹر شہباز شریف نے این اے پی کی، جو نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی ہوتی ہے، اس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں فتنہ الخوارج یعنی کہ تحریک طالبان کو ختم کر دینا چاہیے. ہم کافی اس سے پہلے بھی بات کر چکے، تو میں وہ خوارج والی گفتگو میں نہیں جاؤں گا، ہماری پریویس ویڈیوز دیکھ لیں. لیکن میں آج ایک پیشن گوئی کر دیتا ہوں. آپ سمجھیں کہ جوتشی والا کام جو مین ٹی وی چینلوں پہ وہ آج کل ایسٹرولوجرز اور پامس لائے کے من گھڑت کہانیاں بتاتے ہیں، تو میں بھی یہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں جی، ٹی ٹی پی اس طرح ختم نہیں ہوگی. جتنے آپ ان کے مارتے ہیں اتنے سے زیادہ وہ ریکروٹ کر لیتے ہیں. یہ ہسٹوریکلی سچ ہے. دنیا بھر میں ٹیررزم کا خاتمہ کبھی بھی ملٹری اسٹرینتھ سے نہیں ہوا، ایوولوشن آف اے سوسائٹی سے ہوتا ہے. ایوولوشن آف سوسائٹی کیسے ہوگی؟ جب ایک عام بندے جس کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے اس کے پاس روزگار ہوگی، اس کو ملک میں اپرچونٹی ملے گی، اس کو لگے گا کہ یہ گورنمنٹ مجھے ریپرزینٹ کرتی ہے. انسان کب جانور کی حیثیت اپناتا ہے؟ جب اس کو کوئی آپشن نظر نہیں آتی، جب اس کو سسٹم میں آپشن نظر نہیں آتی. لہٰذا جب تک ہماری ریاست اور ریاستی ادارے اپنے ہی لوگوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کریں گے کہ مارنگ بلوچ اسلام آباد آئی ہے سردی میں بلوچ لوگوں کی فلائٹ لے کے تو اس پہ ٹھنڈا پانی پھینکیں گے، تو تب تک لوگ دہشت گرد تنظیمیں جوائن کریں گے. آج یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے سے چند منٹ پہلے بلوچستان میں ایک اور بلاسٹ ہوئے. لہٰذا ری امیجن کریں پاکستان کو، ری تھنک کریں پاکستان کو. 2025 میں ہم امید کرتے ہیں کہ معاملات تھوڑے بہتر ہوں، سیاسی ڈیڈ لاک کھلے، ملک کی معیشت چل سکے. اگر یہ نہیں ہوتا تو ملک مزید اکنامک ڈیفالٹ کی طرف جائے گا. بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے. لیکن فی الحال لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ستارے بہتر ہیں.
آپ کا سننے کا شکریہ. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا, وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو.